دنیا کی آگ میں اپنے بیوی بچوں کو کبھی ہم جلتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کی آگ میں ہم کیوں چاہیں گے ہمارے بچے جل جائیں؟ اسی لیے جب بھی دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا سکھائی گئی قرآن، اور اتنی پیاری یہ دعا ہے۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں یہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے، اتنی مہتوپورن دعا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس دعا کے اندر اللہ سے تین باتیں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما دے، ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما دے، اور جہنم کی آگ سے تو ہم کو نجات دے دے۔ ابھی آج جمعہ کا خطبہ میں نے آپ کی گاؤں کی مسجد میں دیا، میں نے اس خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسپیشل بندوں کا، اپنے خاص بندوں کا ذکر جب قرآن میں کرتا ہے، اللہ ان کی ایک کوالٹی یہ بھی بیان کرتا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ کے متقی بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اسپیشل بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو بڑا دردناک ہے، بڑا خطرناک ہے، بہت چپک جانے والا ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے عقل مند کون ہے، بدھیمان کون ہے، چتر کون ہے، ہم کہیں گے جس کو پیسہ کمانے کا راستہ آتا ہو، جو خوب پیسہ کماتا ہو، جس کا خوب نام ہوتا ہو، جس سے دنیا میں لوگ ڈرتے ہو، وہی بدھیمان ہے، وہی عقل مند ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین کی پیدائش کے اندر، آسمان کی پیدائش کے اندر، رات اور دن کے آنے جانے کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے، بدھیمان لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ بدھیمان کون لوگ ہیں، عقل مند کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل مند وہ لوگ ہیں، عقل مند وہ لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ اس لیے میں کہتا ہوں سائنس پڑھو، وگیان پڑھو۔ جب تم سائنس پڑھو گے، جب تم وگیان پڑھو گے، تمہیں معلوم ہوگا اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے، اللہ کی دنیا کتنی بڑی ہے، اللہ نے اس دنیا میں کتنی مخلوقات کو بنایا ہے۔ اور جتنا آپ سائنس کو پڑھیں گے، اگر آپ کا ایمان پکا ہے، آپ کا اللہ کے اوپر ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ نے جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، انہوں نے نبی کی حدیثوں کو پڑھا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر جس نے ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کے اوپر جو الگ الگ دور آتے ہیں، اس کا اسٹڈی کیا تھا، اس نے اس کا مطالعہ کیا تھا۔ جب اس نے قرآن کو پڑھا، 1400 سال پہلے جب سائنس کا وجود نہیں تھا، جب یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں بنی تھیں، یہ بڑی بڑی ریسرچ نہیں ہو رہی تھی، اس نے جب قرآن پڑھا اور قرآن کی آیتوں کے جب اس ڈاکٹر نے دیکھا، اس پروفیسر نے دیکھا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ماں کے پیٹ میں حقیر پانی سے بچے کو پیدا کیا، اور پہلے ہم نے اس کو علقہ بنایا، پہلے نطفے سے ہم نے علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ بنایا، پھر ہم نے گوشت اس کے اندر پیدا کیا، ہڈیاں پیدا کی، گوشت چڑھایا، اور پھر جیتا جاگتا انسان بنایا۔ اس ڈاکٹر نے وہ حیران رہ گیا کہ 1400 سال پہلے مائکروسکوپ بھی نہیں تھا، الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں تھا، اور یہ مشینیں بھی نہیں تھی۔ محمد کو کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے اوپر یہ الگ الگ دور آتے ہیں؟ وہ سائنسداں اسلام قبول کر لیتا ہے، اور سعودی
عرب में उस जमाने में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है और वहां आकर के वो इस्लाम कबूल करने का ऐलान करता है और कहता है कि मेरा दिल ये कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये बातें अल्लाह ने बताई थी, क्योंकि उस जमाने में साइंस नहीं थी, उस जमाने में विज्ञान नहीं था। मेरे भाई, आप जितना पढ़ेंगे, जितना मुताला करेंगे, जितना कायनात पर गौर करेंगे, उतना आप अल्लाह ताला के करीब आएंगे। इसीलिए अल्लाह कह रहा है मेरे अक्लमंद बंदे वो हैं जो जमीन व आसमान पर गौर करते हैं, और जब जमीन व आसमान पर गौर करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह इतनी बड़ी कायनात को तूने बेकार नहीं बनाया, इस दुनिया को तूने एक मकसद के तहत बनाया है, दुनिया को तूने बेमकसद नहीं बनाया है। सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार, ऐ अल्लाह तू पाक है, तू हमें जहन्नम की आग से बचा ले। तो मेरे भाइयों, क्या हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम और आप उन चीजों को जानने की कोशिश करें जो हमें जहन्नम की आग से बचाने वाली है। आज की तकरीर में मैं ये भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें जहन्नम की आग से बचाने वाली हैं। चंद चीजें, ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा तफसील का मौका भी नहीं है, चंद चीजें जो जहन्नम की आग से हमें बचाने वाली है। आइए जरा हम कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जहन्नम की आग से हमें बचाने वाली है, ताकि हम इन बातों पर अमल करें और अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से हम बचाने की फिक्र करें। उसमें सबसे पहली चीज जो है मेरे प्यारे साथियों, एक अल्लाह की तौहीद का इकरार करना। जब तक आप तौहीद पर नहीं आएंगे, जब तक आप अपने आप को शिर्क से नहीं बचाएंगे, आप जहन्नम की आग से अपने आप को नहीं बचा सकते। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी इत्बान इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते अल्लाह के नबी ने फरमाया, लयुवाफिया अब्दुल यौमल क़ियामति यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह यब्तगी बिही वजहल्लाहि इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिन नार। जो कलमा पढ़ेगा, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, जो तौहीद पर कायम रहेगा, कयामत के दिन अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देगा। जहन्नम की आग उसके ऊपर हराम हो जाएगी जो तौहीद पर कायम है। ये तौहीद सबसे बड़ी अमानत है, इसकी हिफाजत करो मेरे भाई। आप बिहार के कैसे इलाके में रहते हैं जो बॉर्डर से करीब का इलाका है, सीमांचल का इलाका है। आने वाले दिनों में हालात बड़े खराब होंगे और आपके ईमान के सौदे किए जाएंगे और आपको लालच दिया जाएगा, प्रलोभन दिया जाएगा और आपके हाथों से ईमान की दौलत को छीनने की कोशिशें भी होंगी। मगर याद रखना, दुनिया की तकलीफें, दुनिया की मुसीबतें आखिरत की मुसीबतों से बड़ी नहीं है। दुनिया की गर्मी जहन्नम की गर्मी से खतरनाक नहीं है। दुनिया की जेल जहन्नम की जेल से खतरनाक नहीं है। दुनिया की हर तकलीफ को सह लेना, मगर कभी शिरक मत करना मेरे प्यारे साथियों। ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह के साथ कभी शिरक मत करना। वइन कुतिलता हुर्रिकता, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, तब भी तुम अल्लाह के साथ कभी शिरक मत करना। जहन्नम से बचाने वाली दूसरी चीज, बार बार अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह तू जहन्नम से बचा ले। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते मन सालल्लाहल जन्नता, जो अल्लाह ताला से 3 मर्तबा जन्नत का सवाल करता है, जो अल्लाह से कहता है ऐ अल्लाह तू जन्नत दे दे, ऐ अल्लाह तू जन्नत दे दे, ऐ अल्लाह तू जन्नत दे दे, जो 3 मर्तबा जन्नत का सवाल करता है, कालतिल जन्नतो, तो जन्नत अल्लाह ताला से कहती है अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नता, ऐ अल्लाह तू इसको जन्नत में दाखिल कर दे। और जो इंसान 3 मर्तबा जहन्नम से अल्लाह ताला की पनाह मांगता है, तो जहन्नम अल्लाह ताला से कहती है इस्तज अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार, ऐ अल्लाह तू इसको जहन्नम की आग से बचा ले। इसका मतलब डेली 3 बार ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, और 3 मर्तबा अल्लाह ताला से जहन्नम से पनाह मांगो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। 3 मर्तबा जन्नत मांगो और 3 मर्तबा जहन्नम से पनाह मांगो, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जहन्नम की आग से आपकी हिफाजत करेगा। एक और चीज सुन लीजिए, फजर और असर की नमाज सबसे मुश्किल नमाज,
عام طور سے فجر کے ٹائم بھی انسان سویا رہتا ہے، عصر کے ٹائم بھی دوپہر میں آرام کرتا ہے۔ یہ دو نمازیں بڑی مشکل ہیں، ان دو نمازوں کو جو پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ جو انسان سورج کے نکلنے سے پہلے والی نماز اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے والی نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھو میرے پیارے ساتھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں باقی 3 ٹائم کی نماز معاف ہے، نماز تو 5 ٹائم کی پڑھنا ہے، مگر چونکہ یہ 2 نماز ایسی ہے، عام طور سے لوگ غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔ رات میں بستر پہ جلدی سونے جایا کرو، آج کل جاڑے کا موسم ہے، رات میں 10 بجے بھی اگر آپ بستر پہ گئے، 11 بجے بھی آپ گئے، 5 بجے صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، آپ کے پاس 6 گھنٹے بچ رہے ہیں، 7 گھنٹے بچ رہے ہیں، آرام سے آپ اپنی نیند پوری کیجئے، موبائل کے اوپر الارم لگا لیجئے اور فجر کی نماز آپ پڑھیے، اور اسی طریقے سے عصر کی نماز بھی آپ جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ یہ 2 نمازیں آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ظہر کی پہلے 4 سنتیں، ظہر کے فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے والا بھی جہنم سے بچایا جائے گا۔ ام حبیبہ کہتی ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر، جو ظہر کے پہلے 4 رکعت پابندی سے پڑھتا ہے، وہ 40 بعدہا، اور ظہر کے بعد 4 رکعت پابندی سے پڑھتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اس انسان کے اوپر اللہ تعالی جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ ظہر کے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت، اب یہ 4 آپ اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 کو 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، سیمانچل میں آتا ہوں، لوگ یہ نہیں سوال کرتے مولوی صاحب بے نمازی کا انجام کیا ہوگا، لوگ یہ سوال نہیں کرتے کہ سود کھانے والے کا انجام کیا ہوگا، لوگ یہ سوال نہیں کرتے زنا کرنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ ایک سوال بہت ہوتا ہے، مولوی صاحب عقیقہ نہیں ہوا ہے میرا، عقیقہ نہیں ہوا ہے میرا، میرے باپ نے عقیقہ نہیں کیا ہے، کیا میں اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہوں؟ یا میں نے اپنے بچے کا عقیقہ 7ویں دن نہیں کر سکا، میں بچہ بڑا ہو گیا آج، تو کیا آج میں عقیقہ کر سکتا ہوں؟ عقیقہ کے بارے میں بہت سوال ارریہ میں، کشن گنج میں، پورنیہ میں، کٹیہار میں، یہ سوال بہت ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لو، عقیقہ کے بارے میں اگرچہ حدیثوں میں بڑے الفاظ سخت آئے ہیں، بچے کے بارے میں آیا کہ بچہ عقیقے کی وجہ سے گروی رہتا ہے، مگر پھر بھی اکثر علماء کے نزدیک عقیقہ سنت ہے، عقیقہ فرض نہیں ہے۔ نماز 5 ٹائم کی پڑھنا فرض ہے، ہمیں نماز کی اتنی چنتا نہیں، عقیقہ کی بہت چنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر ہمارے ماں باپ نے 7ویں دن طاقت تھی اور عقیقہ نہیں کیا تو یہ ہمارے ماں باپ کی غلطی تھی۔ اب ہم اپنے ماں باپ کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو نہیں دے سکتے۔ اگر ہمارے ماں باپ نے ہمارا عقیقہ نہیں کیا تو ان کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا، اگر ہم خود کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ دلیل صحیح روایت ہے، السلسلۃ الصحیحہ میں علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا عقیقہ اپنے نبی ہونے کے بعد کیا تھا۔ اسی حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے، اگر کسی کا عقیقہ نہ ہوا ہو، بہتر تو یہ ہے 7ویں دن۔ اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں اگر 7ویں دن عقیقہ نہیں ہوا تو پھر کبھی عقیقہ نہیں کر سکتے، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ سنت یہی ہے، افضل یہی ہے، کوشش اسی بات کی کرو کہ 7ویں دن کیا جائے۔ اگر 7ویں دن نہیں ہو پایا اس کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا اگر اپنا عقیقہ نہیں ہوا ہے اور آپ کے بچے کا بھی نہیں ہوا ہے تو پہلے آپ اپنے بچے کا عقیقہ کریں گے، کیونکہ آپ بچے کے باپ ہیں اور پہلے بچے کا عقیقہ آپ کی ذمہ داری، آپ کے اپنے عقیقہ کی ذمہ داری آپ کی نہیں۔ بچے کا کرنے کے بعد اگر آپ کو طاقت ہے تو اپنا بھی کر لیجئے۔
عقیقہ ہمیشہ چھوٹے جانور میں کیا جائے گا، بڑے جانور میں عقیقہ ثابت نہیں ہے۔ ایک ہی جانور میں عقیقہ بھی کرنا اور ایک ہی جانور میں قربانی کرنا یہ ثابت نہیں۔ عقیقہ کا جانور الگ ہونا چاہیے، قربانی کی طرح عقیقہ کا جانور بھی بے عیب ہونا چاہیے، عیب دار نہیں ہونا چاہیے، مگر ہاں قربانی کا جانور دتا ہونا شرط ہے، عقیقہ میں دتا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر دتا ہے اچھی بات ہے، اگر دتا نہیں ہے تو بھی عقیقہ ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اکثر جو ہے یہ سوال آتا رہتا ہے۔ اور دیکھیے یہ مولوی صاحب نے پرچی دی، ایک بچے کی دستار بندی بھی کرنا ہے، بلائیے بچے کو، جلدی سے کر دیں گے اس کی دستار بندی۔ جہنم کی آگ سے بچانے والی ایک اور چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ تم ایک کھجور کا ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں دے سکتے۔ اللہ کی راہ میں اگر ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کروڑوں کی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی آپ کے پاس ہے اسے بھی اللہ کی راہ میں دان دے کر کے اور صدقہ دے کر کے آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، نفل روزہ رکھنے سے بھی جہنم کی آگ سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ جاڑے کا موسم ہے، دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، 5 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے اور شام کو مغرب کی اذان بھی 5 بجے کے پہلے ہو رہی ہے، 12 گھنٹے سے بھی چھوٹا روزہ ہے، جاڑے کا روزہ ہے، جاڑے کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، آسان ہے آپ کے لیے روزہ رکھنا، ہو سکے تو نفل روزہ زیادہ سے زیادہ رکھا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، الا بعد اللہ بذالک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفہ، اللہ تعالی جہنم کی آگ سے 70 سال تک اس کو دور رکھے گا۔ ایک روزہ آپ رکھیں گے 70 سال تک اللہ تعالی جہنم کی آگ سے آپ کو بچائے گا۔ رمضان کے علاوہ بھی میرے پیارے ساتھیوں نفل روزہ رہا کرو، کبھی کبھی سوموار کو روزہ رکھ لو، کبھی جمعرات کو روزہ رکھ لو، جمعرات کا اور سوموار کا روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، نفل روزے کا اہتمام کیجیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے خوف سے رونے والا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، جو انسان اللہ کے خوف سے روتا ہے، جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہتے ہیں، وہ انسان بھی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ جہنم سے بچنا ہے، کبھی کبھی رات میں اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہایا کرو، اللہ کے سامنے رویا کرو۔ جو آنکھیں اللہ کے خوف سے روتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اگر آپ بیٹیوں کے باپ ہیں، چھیلی ہے آپ کے گھر میں، لڑکی ہے، بیٹی ہے، آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں، یہ لڑکی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ٹکٹ لے کے آئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو 3 بیٹی ہو، جس کو 3 بہن ہو، یا 2 لڑکی ہو 2 بہن ہو، اور ان لڑکیوں کے بارے میں وہ انسان اللہ سے ڈرتا ہو اور ان لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا اور وہ بچیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ بیٹی والو، یہ نصیب کی بات ہے، اللہ نے آپ کو بیٹی کا باپ بنایا ہے، اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش کرو۔ اور آخری چیز سن لیجئے، کبھی اگر آپ کے مسلمان بھائی پر جھوٹا الزام لگے، آپ کے کسی مسلمان بھائی پر جھوٹی تہمت لگے، تو اپنے بھائی کا ڈیفنس کرنا، اپنے بھائی کا بچاؤ کرنا، اپنے بھائی کا دفاع کرنا، یہ چیز بھی آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من رد عن عرض اخیہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو بچاتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرتا ہے، رد اللہ وجہہ عن النار یوم القیامہ، اس انسان کے چہرے کو اللہ تعالیٰ جہنم کے دن، قیامت کے دن جہنم سے آزاد کرے گا، جہنم سے بچائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند اعمال ہیں جو جہنم کی آگ سے آپ کو نجات دینے والے ہیں۔ میرے بعد
بنگلہ زبان کے بہت ہی میٹھے مقرر حضرت علی صاحب کا بھی خطاب ہونے والا ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں مدرسے کا جلسہ ہے، اور مدرسے کا جلسہ آپ کے اس علاقے میں چندے کے لیے ہوتا ہے۔ میرے ساتھ کچھ مجبوریاں ہیں، مجھے نکلنا ہے، میں اسٹیج پر پہلے ہی آ گیا تھا، لیکن چونکہ مولانا حسین سلفی صاحب چندہ کر رہے تھے، مناسب نہیں تھا ان کو روکنا۔ آپ چندے کا سلسلہ نہیں روکیں گے، حضرت علی صاحب جو آ رہے ہیں ان کے ہاتھ پر بھی آپ مدرسے کے لیے تعاون دیتے ہوئے جائیں گے۔ ہمیں چونکہ ابھی 11:15 ہو چکے ہیں، لمبے سفر پہ نکلنا ہے۔ یہ چند باتیں جہنم کی آگ کے تعلق سے اور جہنم سے بچنے کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جہنم کی آگ سے بچانے والی جو چیزیں میں نے بیان کی ہے ان چیزوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچا لے، اور جہنم میں لے جانے والی چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے، اور جہنم سے نجات دینے والی چیزوں پر اللہ تعالی ہم